دوسرا سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر لڑکیاں لڑکوں کو اپنے دوست اور گرل فرینڈ اور یہ بوائے فرینڈ اور فلاں فرینڈ بنا کر ایک دوسرے کے رابطے میں رہتی ہیں، پھر وہ لڑکیاں لڑکے آپس میں ملتے ہیں اور ناجائز تعلقات کے اندر وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی اتنی قباحتیں ہیں جس کے غلط استعمال کی وجہ سے آج لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ آج چوتھے گھر میں دیکھے لڑکی اپنی مرضی سے شادیاں کرتی پھر رہی ہے، چوتھے گھر سے دیکھے لوگ پردے ڈالتے پھر رہے ہیں، لڑکی بھاگ گئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قصور کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا ہے۔ میں اپنے بچے کو لے کے دیتا ہوں اینڈرائڈ موبائل 10,000 20,000 50,000 کا، میں اپنے بچے کو انٹرنیٹ کی سہولت پرووائڈ کرتا ہوں، اس کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے وہ 1,000 1,200 2,000 کا جو ہے وہ نیٹ کا پیکج کر لے؟ اس کے پاس کہاں سے روپے آتے ہیں کہ اس کو پاس 1 لاکھ کا 2 لاکھ 2.5 3 لاکھ 4 5 لاکھ کا جو اینڈرائڈ موبائل موجود ہے؟ کون لے کے دیتا ہے؟ ہم والدین لے کے دیتے ہیں۔ کیا جی وہ تو ماحول ایسا ہے جی، یونیورسٹی میں ضرورت ہوتی ہے، موبائل کی تو بغیر گزارا نہیں ہے، اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہیں، پریزنٹیشنز بنانی ہوتی ہیں، بھائی سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی چیز جو ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے، اگر ضرورت کا حصہ بن گئی ہے تو پھر اس کو استعمال کرنا کس نے سکھانا ہے؟ اس کا صحیح استعمال بھی تو میں والد پر فرض ہے نا اپنی اولاد کو سکھاؤں۔ آج ہر بچے کا روم علیحدہ ہے، ہر بچہ اپنے روم کے اندر ہے، نیٹ لگا ہوا ہے، DSL ہے، سم پیکج ہے، اینڈرائڈ موبائل پاس موجود ہے، والدین کے اپنے مزوں میں اور اپنی مستی میں گم ہوتے ہیں، باپ اپنے نوٹ اکٹھے کرنے اور مال اکٹھے کرنے کے اندر دنیا کی بھوک اور ہوس کے اندر اتنا مبتلا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میری بیٹی کہاں سے آتی ہے، کب جاتی ہے، یونیورسٹی ٹائم کیا ہے، اکیڈمی ٹائم کیا ہے، اس کا آنا جانا کیا ہے، اس کی سہیلیاں کون سی ہیں، اس کا حلقہ احباب کیسا ہے، وہ مہینوں جا کے اپنی کزن کے گھر رہ رہی ہے، پھپھو کے گھر گئی ہے جی، ماموں کے گھر گئی ہے جی، وہ سہیلی ہوتی تھی شادی سی جی، آج مہندی سی جی، وہ 4 دن تو اپنے سہیلی کے گھر گئی۔ ارے ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھ لیں، ٹک ٹاک نکال کے دیکھ لیں، چول لڑکیاں اور چول حرکات اور اپنے جسم کی نمائش کر کے اور طرح طرح کے انداز اپنا کر، یونیورسٹی کا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی کا حالات دیکھ لیں، بچیاں شیشہ پی رہی ہیں، ہیروئن بچیاں پی رہی ہیں اور چس کے سگریٹ پی رہی ہیں، اور ہیروئن کا اور چس کا نشہ ٹوٹتا ہے تو اپنی عزت بیچ کر بھی نشے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ کیا معاشرے کے اندر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری قباحتیں، یہ سارا کا سارا عذاب دین سے دوری کا سبب ہے۔ یہ دین سے دوری کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ اتنی قباحتوں کے اندر مبتلا ہیں کہ آج والدین کہتے ہیں جی بچہ گل نہیں سنتا جی، بچی اپنی مرضی کر دی جی، کی کریے جی، کیسے ہے۔ اور اکثر و بیشتر تو ہمارے پاس کیس آتے ہیں کیونکہ ہم علاج معالجہ بار جو ہوتے ہیں سائے والے معاملات، اس کا میں علاج بھی کرتا ہوں، تو لوگ آتے ہیں یہ جی بچی کو مسئلہ ہو گیا، بعض اوقات کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بچی جان بوجھ کر گھر میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، جان بوجھ کر وہ کپڑے پھاڑ رہی ہوتی ہے، جان بوجھ کر وہ گھر کے اندر غصے والا ماحول اور گھر والوں کو پیٹ رہی ہوتی ہے اور برتن توڑ رہی ہوتی ہے، اندر کھاتے معاملات مشہور ہوتے ہیں۔ یہ ہزاروں کیسز ایسے ہیں، ہوتا ہے سائے والا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی کیسز ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر معاملات کچھ اور نظر آتے ہیں۔ تو خدا را یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے۔ یہ رب حکم عطا فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سارے معاملات، یہ جو آج کل ہماری بچیاں اور بچے ٹک ٹاک پر کرتے پھر رہے ہیں، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی ایسی سرگرمیوں پر نظر رکھنی ہوگی، ان کی اصلاح کرنی ہوگی، ان کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے